السلام علیکم. آج ہمارا لیکچر نمبر 13 ہے اور چیپٹر نمبر 1 ہے. اور چیپٹر نمبر 1 کیا انٹروڈکشن ٹو کیمسٹری. ٹاپک ہے ماڈرن پیریڈس نا. ماڈرن پیریڈس ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. بیسیکلی چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ پورا کا پورا چیپٹر جو ہے وہ صرف تھیوریٹیکل ہے کہ یہ سائنٹسٹ تھے, انہوں نے یہ کام کیا, یہ سائنٹسٹ تھا, انہوں نے یہ کام کیا, انہوں نے یہ کیا, اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے. کوئی زیادہ انڈرسٹینڈنگس نہیں ہے, بس بیسک ہسٹری آف کیمسٹری کہا جا سکتا ہے اس کو, کہ ہسٹری بتائی گئی ہے. تو اسی طریقے سے میں نے ایک ٹاپک ہے کتاب کے اندر ماڈرن پیریڈ, مطلب یہ آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ میں جو پوائنٹس لکھے ہوئے وہ سائنٹسٹ نیم ہے, اور انہوں نے جو انوینٹ کیا ہے, انوینشن جو تھی جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے, وہ ان کا نیچے والے اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. صحیح ہے. اچھا, تو یہ شروع کرنے سے پہلے میں اس کا جو فائنل پیپر میں سوال آتا ہے, بہت زیادہ اگر آتا بھی ہے تو صرف اور صرف نیم لکھنے کو آتے ہیں کہ 4 مسلم سائنٹسٹ کے اور 4 نان مسلم سائنٹسٹ کے نیمز لکھنے کو آ جاتے ہیں. یا پھر بعض اوقات ایم سی کیوز میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل یہ پوچھ لیا ڈیلٹنس ایٹامک تھیوری, ڈیلٹنس نے کون سی تھیوری پہ کام کیا تھا. تو آپ کو پتہ ہو جائے کہ انہوں نے ایٹامک تھیوری پہ کام کیا تھا, کوئی مولیکولر تھیوری اور دوسری جو ہوتی ہیں ان میں فرق کرنا آنا چاہیے بس. تو اس لیے میں نے یہ ایم سی کیوز کو سامنے رکھتے ہوئے اور شارٹ کوشچن آنسر کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا لیکچر ڈیزائن کیا ہوا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں, ایک سائنٹسٹ تھے رابرٹ بوائل. انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے انویسٹیگیشن آف نیچر ود دا ہول ایم آف پروموٹنگ نالج. انہوں نے بیسیکلی رابرٹ بوائل جو تھے, یہ جو ان کو فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے, یہ جو تھے انہوں نے فرسٹ ٹائم مطلب انویسٹیگیٹ کیا نیچر کو, مطلب پورے نیچر میں جہاں جہاں پہ بھی سائنس کی چیزیں تھیں ان سب کو آبزرو کیا اور لوگوں کو اس کے بارے میں نالج پرووائڈ کی. بس اتنا اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. اب دوسرے سائنٹسٹ کا نام آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, جے ڈاٹ بلیک. انہوں نے فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروائی تھی کاربن ڈائی آکسائڈ, انہوں نے اسٹڈی کری کاربن ڈائی آکسائڈ پہ. تیسرے نمبر پہ جو سائنٹسٹ ہیں جے پریسلے, انہوں نے کیا کیا تھا, یہ جو سائنٹسٹ انہوں نے آکسیجن پہ سلفر ڈائی آکسائڈ اور ہائیڈروجن کلورائڈ کو انٹروڈیوس کروایا, ڈسکورڈ کروایا. چوتھے نمبر پہ لکھا ہے شیلے. شیلے جو تھے انہوں نے ڈسکورڈ کی تھی کلورین گیس. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کیویڈش, ڈسکورڈ ہائیڈروجن. جان ڈیلٹن ڈسکورڈ ایٹامک تھیوری آف میٹر. یہ ہم چیپٹر نمبر 3 میں بھی پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد لاسٹ میں آپ دیکھیں جے جے برزیلیس انٹروڈیوس دا آئیڈیا آف سیمبل فارمولا اینڈ کیمیکل اکویشن. یہ وہ پہلے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے سیمبل, فارمولا اور کیمیکل اکویشن پہ کام کیا. فار ایگزامپل اگر ہم ہائیڈروجن, میں بولوں واٹ از ہائیڈروجن, تو ہائیڈروجن آپ کے فوراً ذہن میں کلک کرتا ہے کہ ہائیڈروجن مینس ایچ, اس کا سیمبل ایچ ہوتا ہے. اگر کہیں پہ ایچ لکھا ہوا ہے اٹس مینس اٹ از اے ہائیڈروجن. فارمولا واٹر کا فارمولا H2O, کہیں پہ بولے رائٹ فارمولا آف واٹر, آپ فارمولا لکھو گے H2O. واٹر اٹ از ریپرزینٹیڈ بائی H2, اٹ از دا فارمولا آف واٹر. اینڈ کیمیکل اکویشن, نیکسٹ جو چیپٹر ہے اس کے اندر کیمیکل اکویشنز آ رہی ہیں کہ کیسے کیمیکل اکویشنز پہ کام کیا جاتا ہے. اچھا, یہ اس کے بعد چند سائنٹسٹ اور بھی تھے جنہوں نے ورک کیا. اس میں سب سے پہلے نام آ جاتا ہے مینڈلیف کا. یہ وہ کنٹینیوس سلائڈ ہے. مینڈلیف ابھی یہ فرسٹ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ایلیمنٹس کو کلاسیفائڈ کیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب ویسے تو بہت سے ہمیں ایلیمنٹس جو ہیں وہ ملتے جا رہے تھے. کہیں سے کاربن مل گیا, کہیں سے سوڈیم مل گیا. اب انہوں نے اس کو ارینج نہیں تھے, مطلب اگر ایک روم کے اندر خوب ڈھیر سارے کیمیکل بھر دیے گئے اور میں اس روم میں آؤں تو مجھے اس کو ڈھونڈنے میں بڑی دشواری آ رہی تھی کہ سوڈیم کدھر ہے, ہائیڈروجن کدھر ہے, یہ چیز کدھر ہے, وہ چیز کدھر ہے. تو یہ وہ پہلے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ایلیمنٹس کو ان کی پراپرٹیز, فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کی وجہ سے ان کو الگ الگ کیا, سیپریٹ کیا, اور ایک پیریوڈک ٹیبل ود دا ہیلپ آف ایٹامک ماسز اور سم تھنگ اور دوسری چیزیں بھی تھی, اس کی مدد سے ایک پیریوڈک ٹیبل کو ڈیزائن کیا گیا. یہ فاؤنڈر ہیں پیریوڈک ٹیبل کے, انہوں نے پیریوڈک ٹیبل پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. اس کے بعد ہے آرہینیس, آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ آرہینیس تھیوری آف آئونائزیشن. یہ ایک سائنٹسٹ تھے آرہینیس, انہوں نے آئونائزیشن کی تھیوری بتائی.
आयनाइजेशन कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे और इनके नाम के साथ पढ़ेंगे, तो उस वक्त आपको और बात क्लियर हो जाएगी कि आर्हेनियस की थ्योरी क्या थी। नील बोर एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी, ये अभी जो फर्स्ट चैप्टर जहां से मैंने शुरू किया चैप्टर नंबर 3 से, वहां पे हम इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं कि रदरफोर्ड ने और बोर्स एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरीज करी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। जॉन डेल्टन, ये भी हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा, प्रपोज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर एंड आल्सो गिव द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटॉमिक वेट। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी बताई थी, बेसिक एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले इन्होंने दरियाफ्त की थी। हेनरी बैक्यूरेल, ये साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिविटी की इन्वेंट की थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। नाउ द लास्ट वन इज जे थॉमसन। जे थॉमसन डिस्कवर्ड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने चैप्टर नंबर 3 का ये भी हम पढ़ भी चुके हैं, इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त किया था, इलेक्ट्रॉन की इन्वेंट किया था और ये बताया था कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये अभी हमने चैप्टर नंबर 3 जो खत्म किए हैं, ये आखिरी के सारे उस चैप्टर नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। और इक्का दुक्का जो रह गए इसके अंदर, वो इंशाल्लाह हम आगे चैप्टर्स आएंगे, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन है, तो उसके अंदर हम आर्हेनियस थ्योरी के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात इसके साथ मैं आपको कुछ और एक और तरफ मुतवज्जह करना चाह रहा था, ये यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम होगी। इस सवाल पेपर में सिर्फ बहुत ही शॉर्ट में आता है, या तो ओनली नेम लिखने को आ जाते हैं, या बाज़ औकात ऐसे आ जाता है कि हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे इसका मैं इस वक्त इस जगह पे बता रहा हूँ, हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और नीचे 4 आपको एमसीक्यूज बना के दे दिए कि आर्हेनियस थे, नेल बोर थे, जॉन डेल्टन के, हेनरी बैक्यूरेल थे। तो नाउ द राइट आंसर इज नील्स बोर एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इसको दोनों तरीके से करके देखें, याद करें इसको खूब अच्छे से इंशाल्लाह। सही है बेटा। अब इसको आप लोग रजिस्टर के अंदर भी मेंटेन करें, आपको अपनी बुक को भी स्टडी करें, और जो नोट्स आपको दिए गए हैं, जो दिए जाएंगे, ये आपके पास अभी इस वक्त हो सकता है मौजूद भी हों, तो उसको खूब अच्छे से स्टडी करें, उसको अपने रजिस्टर के ऊपर भी मेंटेन करें। इंशाल्लाह जब मैं इसका टेस्ट लूंगा इस चैप्टर के बाद, तो मैं ऑनलाइन कुछ टेस्ट की तरतीब बना के इंडिविजुअली स्टूडेंट से कुछ शॉर्ट को एमसीक्यूज के एतबार से इसमें से पूछूंगा। तो बी केयरफुल, अच्छे से काम करें इंशाल्लाह। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।